السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رحیم و کریم دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو توانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، دعا کرو اللہ مینو اس آیت دے تحت گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ تسی اگر تعاون کرنا ہے، کسے دی مدد کرنی ہے تے نیکی والے کماں تے مدد کرنی ہے،
گناہ اور زیادتی ظلم و ستم کرن والے اونا دے نال تواڈا کسے قسم دا تعاون نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تسی زیادتی اور گناہ کرن والیاں دے نال مل کے اونا نو تقویت دیو گے اور اونا نال تعاون کرو گے، پھر سمجھ لو جے تواڈے دلاں دے وچوں میرا ڈر نکل گیا تے میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر میں ایسا پکڑنا کہ دنیا تو میں اس بندے دا نام و نشان ہی مٹا کے رکھ دینا. اینی کو میری زیادہ اور سخت جیڑی میری پکڑے اور میرا غصہ ہے، اگر کسے قوم دے اتے یا کسے انسان دے اتے میرا غصہ آ جائے، پھر انہوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، پاویں او بندہ کتنا مرضی امیر ہوئے تے پاویں کتنا مرضی طاقتور ہوئے، پھر او دیاں طاقتاں میرے سامنے ختم ہو کے رہ جاندیاں نے. میرے بھائی 5 فروری سن 2021 آج جیڑا سوگ منایا جانا ہے، اللہ اللہ کشمیر دے حوالے دے نال لو جی سڑکاں اتے نکلنے نعرے لگانے نے، اسی کشمیریاں دے نال ہاں، کشمیر ساڈا ہے، کشمیر ساڈا ہے. اللہ اللہ سڑکاں تے نکلن دے نال کشمیر فتح نہیں ہو سکدا، احتجاج کرن دے نال انہاں دی مدد نہیں ہو سکتی. تو تے نوشہرہ روڈ تے نکل کے شیراں والے باغ تک جائے گا، شیراں والے باغ تو ٹرے گا، لاہور تک چلا جائے گا، اتھوں آخر تو واپس آ جانا ہے، اپنے گھر آ کے بہ جانا ہے. لیکن جنہ تے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اے تے پتہ انہاں نوں ہے کہ انہاں دیاں دن کس طرح گزر دینے اور راتاں کس طرح گزر رہی نے. ایک ایک سیکنڈ انہاں دا کنی تکلیف دی اندر گزردا ہویا نظر آ رہا ہے. اگر اے ہوئی ظلم و ستم اور ساڈے کسے خاندان دی عورت یا کسے مرد تے کیتا جائے تے میرے بھائی ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا، اسی نسلاں دیاں نسلاں ختم کر دینے ہاں. لیکن نہیں، کشمیر اگر فتح ہو سکتا ہے، برما اگر او دے مسلمان چین نال بیٹھ سکتے نے، فلسطین دے نوجوان بچیاں اور بوڑھے مرد، شام دے بچے اگر آرام سکون نال بیٹھ سکتے نے، او دا ایک کوئی حل ہے، میدان دے اندر نکلے آ جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کیتا جائے. جہاد کرو گے، میدان دے اندر نکل کے تلوار اٹھاؤ گے، گولی چلاؤ گے، تد پھر جا کے تو انو فتح حاصل ہو سکتی ہے. وگرنہ اس تو بغیر ترنے دے لو، ریلیاں کڈ لو، جلوس کڈ لو، جو مرضی کر لو، کدی بھی امن دے نال بیٹھ سکدے نہیں، کدی بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا. تھوڑی آواز تیز کر دے. میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک او ظالمن او مظلومن، اے اپنے بھائی دی مدد کرو، پاویں او ظالم ہے تے پاویں او مظلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کہن لگے آقا چلو اے تے سانو سمجھ آندی ہے کہ اسی مظلوم بندے دا ساتھ دیاں گے تے ظالم دی مدد کیویں کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں ظلم تو روکو، ظلم تو روکنا ہی او دی مدد کرنا ہے. تسی انہوں روکو گے تو اڈے روکن نال او ظلم تو باز آ جائے گا تے فتنہ کائنات چوں ختم ہو جائے گا. اس واسطے پروانے ہو، اگر سکون مل سکتا ہے، اگر آرام دینا زندگی مل سکتی ہے تے جہاد فی سبیل اللہ نال مل سکتی ہے. آؤ میں تو انہوں دساں اس کائنات دے اندروں فتنہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے. ظلم دی انتہا ہے، ہر کوئی انصاف دی اپیل پہ کردہ نظر آندا ہے. انصاف کس طرح مل سکتا ہے؟ آؤ ذرا میں تانوں سمجھاواں. رب دا قرآن بول بول کے اعلان کر رہا ہے، مصطفیٰ دیاں احادیثاں نے، صحابہ دی سیرت ہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ اذا کان مظلوما افرأیت ان کان ظالما کیف انصرہ قال تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ظلم کرن والا دنیا دے اتے کسے تے زیادتیاں کرن والا انہوں تسی روکو، تواڈے کر روکن دے نالو ظلم تو باز آ جائے گا۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر کسے ظالم بندے دا ساتھ دیندا ہے، کسے ظالم بندے نال مل کے او دی حمایت دے اندر اعلان کر دیندا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو قیامت دیاں دیواراں تک میں محمد کہہ رہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے ایسا بندہ جڑا دنیا تے ظالم بندے دا ساتھ دیندا ہے، پتہ ہے اے بندہ چودھری ہے، پتہ اے بندہ ہے بڑا ہی ظالم ہے، او کئی غریب کر کھان نو ملتا کوئی نہیں لیکن اپنی مچھاں نو وٹ دے کے تے جناب بار بدماشیاں دکھاندا پھردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایسے ظالم بندے جنہاں دا لوکی ساتھ دیندے نے انہاں دے نال تعاون کردے نے، قدم قدم تے انہاں دی گل مندے نے، انہاں دے مگر لگ کے تے لوکاں تے ظلم کردے نے، زیادتیاں کردے نے، کسے نو مار کٹ دیندے نے، جان بوجھ کے کسے نو تنگ کردے نے، کسے دے پلاٹ تے قبضہ کردے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ایسا ظالم بندہ تے او جڑا ظالم دا ساتھ دین والا انسان ہے او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اسلام تو ویسے ہی خارج ہو جاندا ہے۔ کیوں؟ مسلمان بندے دا دوسرا مسلمان پائی مال کھاوے او دے واسطے کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر تو مال کھا سکنے تے میدان جہاد دے اندر جا کے کھا، میدان جنگ دے اندر جا کے کافراں دا مقابلہ کر، تے جیڑا تینوں مال حاصل ہو جائے او سمجھی تیرا مال ہے، او مال غنیمت کا، اس مال تو کوٹھیاں تے بنگلے بنا لے، اس مال تو گڈیاں تے کاراں خرید لے، تینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ اور دنیا جہان دے او انسانوں، نوشہرہ روڈ دے بیٹھنے والوں، نوشہرہ روڈ دے او ساتھیو، مسجد توحید گنج دے اندر آن والے او ساتھیو، میں تانوں دسنا اے چاہنا وا، نقطہ سمجھانا چاہنا وا، او ایک تیرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے، تیرے ہاتھ دے اندر کلیشن کوپ ہے، اور تیرے ہاتھ دے اندروں محلے تے گولیاں چل دیاں نے، اور تو اپنا ڈنڈا استعمال کرنا ہے اپنے رشتہ داراں دے، اور تو ڈنڈا استعمال کرنا ہے، سختی استعمال کرنا ہے، اپنے بھراواں نال تو لڑنا ہے۔ نوشہرہ روڈ والیاں اے ہوئی ہتھیار جیڑا تو اپنی گلی دے اندر استعمال کرے، اور جیڑی گولی تیری اپنے رشتہ داراں تے استعمال ہوندی ہے، تیرے یار بیلیاں تے استعمال ہوندی ہے، کدی کسے نو جا کے فیر مار کے قتل کر دیندے ہو، اور اے گولیاں جڑیاں تسی آپس دے اندر ضائع کر دے ہو، او تیری تلوار تے تیرا ڈنڈا تے تیریاں گولیاں اور تیری بدماشی دا تد پتا چلے گا
گا جی بٹ صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلے گا رانا صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلے گا جی سیٹھ صاحب آ رہے ہیں، او تو پتہ چلے گا جدو تو مقابلہ کریں گا تے ہندوؤں دے نال کریں گا، اور تیری بدماشی دا تد پتہ چلے گا تیرے سامنے کافر کھلوتا ہوئے او دے نہ تلنے تے پتہ چل جائے گا واقعی تو سچا نبی دا عاشق دے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور تیرے مقابلے ہوندے نے ان گلیاں تے چوکاں دے اندر، پتہ چلدا جی فلانی برادری دا بندہ آ رہا ہے، اپنے ڈنڈے دے زور دے اوتے وڈے وڈے بینر بنوا لینا روب پان واسطے۔ تیرا روب تے تاں چل سکدا ہے جے تیرے سامنے یہودی کھلوتا ہوئے تے مسلماناں تے ظلم کرن والا ہوئے، تو کھڑا ہو کے ہندوؤں تے عیسائیاں تے بدھ متاں دا تے یہودیاں دا مقابلہ کریں، پھر تیری بدماشی جیڑی ہے اے بدماشی تیریاں گولیاں تیرے ڈنڈے اور تیریاں تلواراں جڑیاں دوسرے مسلماناں تے چل دیاں نے او چلائیں گا تے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور ڈنڈا استعمال کریں گا تے دنیا تے خون خرابہ ہو جائے گا۔ اگر اے ہوئی گولیاں، اے ہوئی تلواراں، اے ہوئی ڈنڈے میدان جنگ دے اندر عیسائیاں نال مقابلہ کریں، ہندوؤں نال مقابلہ کریں، یہودیاں نال مقابلہ کریں، اے مقابلے نو اللہ تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ اللہ تا پتہ چلدا تیری بدماشی دا، تا پتہ چلدا تو بہت بڑا پہلوان ہے جے تیرا مقابلہ یہودیاں دے نال ہوئے تے یہودیاں نو للکار کیا کہ خبردار جے ساڈے کشمیری نوجوان انہاں بزرگاں نو انہاں عورتاں نو ساڈیاں شام دے بچے فلسطین دے بچے برما دے مسلمان اگر ہاتھ لان دی کوشش کی تھی پھر پتہ چلے گا چودھری صاحب تیرا روب کنا کچھ چلدا ہے۔ ماڑے بندیاں تے وہ بھی مسلمان کلمہ پڑھنا لے، تو بھی نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، وہ بھی نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، آپس ہی لڑی جاندے ہو، یہی تے چاہندے نے آپس چ لڑن۔ نہیں، دعا کر اللہ مسلماناں نو آپس اندر پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اجے بھی نہیں جے سمجھے، آؤ میں تانوں دساں جڑا بندہ دنیا تے بدماشی دی کھاندا ہے قیامت دا دن محبوب فرماندے نے میدان معاشر دے اندر حاجی صاحب آ گئے نے، نمازی صاحب آ گئے نے، جنت دا ٹکٹ سجے ہاتھ وچ مل گیا۔ اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حاجی صاحب نو جنت دا ٹکٹ مل گیا، سنیا جے حاجی صاحب بڑے راضی نے، ایسرا جنت دی طرف جانا چاہندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے حاجی صاحب جنت دی طرف جان لگے نے، اینی دیر نو ایک بندہ آ گیا، آ کے آندا اللہ تیرے دربار دے اندر تے انصاف ہی انصاف ہے، اللہ اج انصاف دا ترازو قائم ہونا ہے، اللہ مینوں انصاف چاہیدا ہے۔ فرمایا کنج دا انصاف پہ مانگنا ہے، اللہ آ جڑا بندہ جنت دا حقدار بن چکے آئے، اللہ انہیں دنیا دے تے مینوں نجائز تھپڑ مارے آئے، اللہ مینوں نجائز نے گال کڈی ہے، اللہ مینوں تیرے دربار دے اندر انصاف چاہیدا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے حاجی صاحب نے جڑیاں گالاں کڈیاں ہون گیاں نجائز کسے نو تھپڑ مارے ہون گے، اللہ 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 فرمان گے اے میرے او فرشتے او جنیاں انہیں نجائز گالاں کڈیاں نے، جنہیں انہیں کسے مظلوم بندے نو تھپڑ مارے نے، غریب بندے تے ظلم کردا رہیا، اللہ دے نبی فرمان دے نے، اللہ فرمان گے دیاں نیکیاں چکو او دے برابر اس مظلوم نو دے دیتیاں جان، اے بندہ ٹر جاندا ہے۔ حاجی صاحب جنت دی طرف جانا چاہندے نے توحید گنج والے پھر ایک بندہ ہور آ جائے گا آکھے گا اللہ اے جڑا حاجی صاحب جنت دے اندر جا رہے آئے وصفا قدم حاضا، اے اللہ دنیا دے اتے میرے پرانو انہیں جان بوجھ کے قتل کیتا، انہیں نجائز زمینہ تے قبضہ کر کے میرے پرانو گولیاں نہ چھلنی
چھلنی چھلنی کر دیتا اللہ مینوں اج انصاف چاہیدا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ فرمان گے اے میرے او فرشتےو اے جڑے بندے نے گناہ کیتا ہے انہیں نجائز قتل کیتا ہے اے قتل دے بدلے حاجی دیاں نیکیاں پھڑو اے دے وارثاں نوں دے دتیاں جان اللہ اللہ پھر حاجی صاحب جان لگے نے اینی دیر نو ہور بندہ آیا آندا اللہ انہیں دنیا تے رہ کے نجائز اللہ ساڈیاں پراپرٹیاں دے قبضے کیتے اللہ نجائز سانو گالاں ہی کڈدا رہیا اللہ انہیں ساڈے نال دھوکھے کیتے نے اللہ سی انہوں پیسے دیتے ساڈے پیسے کھا کے ہڑپ کر گیا ساڈے پیسے انہیں ختم کر لینے اللہ جدو سی دے کولو پیسے منگے اللہ انہیں بدماشی کیتی ہے اللہ دنیا تے ماڑا سمجھ کے سانو انہیں ٹھڈا مار دیتا ہے اللہ مینوں انصاف چاہیدا ہے اللہ فرمان کے جنہیں حاجی نے نجائز پیسے اس بندے دے کھادے نے انیاں نیکیاں اٹھا لو اس بندے نو دے دتیاں جان کر دیاں اے بندہ جنہیں دنیا تے ظلم کیتے نے دنیا تے نا انصافیاں کردا رہیا ہے توحید گنج والیاں میرے محبوب فرماندے نے اے حاجی کول گناہ ہی گناہ ہو گئے نے نیکیاں ختم ہو گئیاں نے اللہ فرمان گے ہن اے دے کولو جنت دا ٹکٹ بھی واپس لے لو کیونکہ اے دے پلے تے نیکیاں ہی کوئی نہیں رہ گئیاں نبی پاک فرماندے نے اے حاجی صاحب نیکیاں تو خالی ہو گئے نے اللہ فرمان گے فرشتےو اے ظالم بندے نو پڑو پٹھا منہ کر کے اس بندے نو جہنم رسید کر دیتا جائے اللہم لا تجعلنا منہم دعا کر اللہ ایسے بد نصیباں چ اللہ ساڈا شمار نہ کرے دنیا دے اتے ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ کنی دیر تک ظلم کرے گا کنی دیر تک زیادتیاں کرے گا آخر تے وہ بندہ چپ کر کے زندگی گزار لوے گا لیکن قیامت دے دن رب دے دربار دے اندر ہر ایک نو انصاف ملنا ہے نا انصافی مل سکتی نہیں مل سکتی اوتھے تے نبی پاک نے فرمایا دنیا تے ایک سنگا والی بکری ہے اگر کونی بکری نو ٹکر ماری ہے اللہ کونی نو سنگ دے گا سنگا والی نو بغیر کونا کر دے گا اللہ فرمان کے لے بکری تو اینو مار لے حتیٰ کہ بکریاں تک جانوراں تک اللہ نے انصاف کرنا ہے دس اوتھے کی جواب دے گا اللہ اللہ اجے بھی نہیں ہو سمجھیا ظالم دا ساتھ نہیں دینا اے نہیں سمجھنا لو جی یہ ظالم بندہ ہے میں ادھا ساتھ نہ دیتا میری نوکری تو چھٹی ہو جائے گی میرا کاروبار بند ہو جائے گا کاروبار دا مالک ظالم بندہ نہیں کاروبار دا مالک عرش والا خدا ہے نہ کریا کرنج میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ترمذی دی حدیث ہے میں اگر اس ممبر دے کھلو کے حق نہ دسیا تے اگر کسے دے مگر لگ کے میں چپ کر گیا میرے بھائی قیامت تال دن اس ممبر نے میرا گریبان پھڑنا ہے تو اڈا نہیں پھڑنا اس ممبر نے اس مسجد نے اینا صفا نے اینا سیڑھیاں نے میرا گریبان پھڑ کے رب دے دربار چ لے جانا ہے اللہ نے کہنا ہے دس تینوں میں سمجھ دیتی سی تینوں قرآن دا پتہ سی حدیث دا پتہ سی تو حق دا اعلان کیوں نہیں کیتا اوتھے جواب میں دینا ہے تساں نہیں دینا اس واسطے دعا کرو اللہ تانوں بھی تے مینوں بھی حق حق سچ سچ ہر جگہ تے اللہ گل کرن دی توفیق نصیب فرما دے نبی پاک نے فرمایا صحیح ترمذی دی حدیث ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میں مدینے دے بازار اندر چلدا جا رہا ہاں چلدیاں چاردیاں مینوں ایک کولوں چھوٹی جنی بچی ہے او دے کولوں دی میرا گزر ہویا اس چھوٹی جئی بچی نال بڑا ہی ظلم کیتا گیا ہے ایدا سر پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا گیا ہے میرے آقا نے جدوں اے حالت ویکھی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو جی اللہ دے نبی جی کی گل ہے فرمایا جا ویکھو تے صحیح اے بچی نال کنے ظلم کیتا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مدینے دے سیڈاں تے جننے بھی یہودی بدماش رہندے نے انہاں نوں اکٹھیاں کر دیتا جائے انہاں ساریاں نوں اکٹھیاں کی
کیتا جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے میری بیٹیے دس تیرے نال اے سلوک کرن والا بندہ کون ہے؟ تے میرے آقا اشارہ کر دے جا رہے ہیں، بچی اپنا سر ہلاندی جا رہی ہے، بالآخر او بدماش تے لچا تے لفنگا جن نے اس بچی نہ ظلم کیتا ہے میرے آقا اشارہ کر دے نے، آقا فرماندے نے بیٹیے دس اے بندہ جنہیں تیرے نہ ظلم کیتا ہے تے میرے آقا نو اپنا سر ہلا کے کہندی ہے جی اللہ دے نبی جی ایو بے ایمان ہے جن نے میرے نال اے ظلم کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو اس بندے نو لٹا دیتا جائے تے جویں نے اس بچی دا سر زخمی کر دیتا ہے، پتھر مارے اے دے سر دے تھلے پتھر رکھ دیتا جائے، اتو زور دی پتھرے نو مارو تاکہ انو پتہ چل جائے آمینہ دے لال دے ہوندیاں، مکے دے چن دے ہوندیاں، مدینے دے سردار دے ہوندیاں، کوئی بندہ کسے تے ظلم نہ کرے تاکہ انہاں نو لگام پہ جائے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میں اس بدماش نو لٹا لے آئے، اتو پتھر مارے اے دا سر زخمی کر کے رکھ دیتا ہے تے نبی پاک نے اعلان فرمایا فرمان دے نے قیامت تک آن والے ہو لوگو گل سن لو، بیٹی میری فاطمہ ہووے، میری بیٹی سیدہ ام کلثوم ہووے، میری بیٹی زینب ہووے، میری بیٹی رقیہ ہووے، او قیامت والو نے قیامت تک لوکی جننے بھی آنے نے سن لو جی میں منو اپنی بیٹیاں دی عزت پیاری ہے منو ایویں غیر مسلمہ دی بچیاں دی بھی عزت پیاری ہے، بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے فرمان دے نے ظلم پاوے کافر تے ہووے تے پاوے مسلمان تے ہووے ظلم ظلم ہی ہے، نبی پاک فرمان دے نے ظالم بندہ جویں دا سلوک کرے اوویں دا اندے نال سلوک کیتا جائے گا۔ اللہ نے قرآن دے اندر فیصلہ فرمایا، اللہ فرماندے نے وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا جیڑا مسلمان بندہ دوسرے مسلمان دے زیادتی کر دے، اگر ایک مسلمان بندے نے دوسرے مسلمان بندے دا ہاتھ کٹ دیتا ہے، نک کٹ دیتا ہے، آنکھ کٹ دیتی ہے، کان کٹ دیتا ہے، داندوں نے توڑ دیتے نے، او دے بدلے او دے داند کٹے جان گے، جی میں انہیں نک توڑے ہے او دا بھی نک توڑے آ جائے گا، جی میں جناب انہیں آنکھ کٹی ہے او میں آنکھ کٹی جائے گی، جی میں انہیں ہاتھ کٹے ہے او دا ہاتھ کٹے آ جائے گا۔ ماڑا بندہ غلطی کر لوے انہوں شام تو پہلے گولی بج جاندی ہے، جی ایم پی اے دا پتر کر لے جی چوری صاحب گولی چلو معافی دے دو پیسے لے لو، لو جی گل مک گئی۔ واہ کیسا انصاف ہے، اے ساڈیاں عدالتاں نے نہیں وہ سمجھیا تینوں میں عدالت وکھاواں، ساڈیاں 2 نمبر عدالتاں 2 نمبر تھانے ککھ بھی نہیں، نا انصافی نا انصافی۔ شک دی بنا دے اتے اسلام آباد نوجوان 16 سال دے بچے نو شک دی بنیاد تے گولیاں مار کے چھلنی کر دیتا جائے، کراچی اندر چھلنی کر دیتا جائے، سائیوال دے اندر چھلنی کر دیتا جائے، تے او جڑا بیٹھا سندھ دا انہیں جناب ماری ہے لینڈ کروزر تے پولیس والا بندہ ہی مار دیتا ہے تے اور رہا ہو کے لگا پھردا کسے پوچھیا ہی نہیں۔ ایسا ڈیاں عدالتاں نے ماڑے بندے تے قانون ہے، تگڑے بندے کو پوچھدا ہی نہیں۔ آ تینوں میں دکھاواں شیر خدا نے حضرت فاروق اعظم کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ مصر دے علاقے چ نا گورنر مقرر کر دیتا، شکایت ملی ایک بندہ نوجوان دوڑیا آیا عدالت دے اندر، حضرت عمر بن عاص گورنر سن، انہاں دا بیٹا نا کسے نال نے ریس لائی گھوڑے دی تے اگے نکل گیا۔ اچھا ہن انہوں نے یہ سی کہ میرا پیو جڑا وہ گورنر ہے، اچھا ساڈے تو اگے لنگ گیا، انہاں پھڑ لیا، پھڑ کے دونوں جوان نو ماریا، تقریباً 10 کوڑے یا 20 کوڑے مارے انہوں نے تاریخ دے اندر۔ اللہ اللہ آ گیا جوان
تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سامنے کھڑا ہے آندا فاروق اعظم خطاب دے بیٹے امیر المومنین جی کی گل ہے فرمایا تہاڈا گورنر جڑا عمر بن عاص ہے میری دوڑ تے او دے بیٹے دے نال دوڑ لگی ہے میری سواری جڑی او دے بیٹے تو اگے چلی گئی ہے اونے ایسے جرم دے اندر مینوں 10 کوڑے یا 20 کوڑے مارے نے امیر المومنین جی مینوں تہاڈی عدالت دے اندروں انصاف چاہیدا ہے اللہ اللہ تے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر بن عاص نو بھی میرے سامنے پیش کیتا جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ اے دے بیٹے نو بھی بلا لیندا ہے انج دربار دے اندر کھڑا کر لیندا ہے آ فرماندے نے اوے عمر بن عاص تیری شکایت لے کے بندہ آیا ہے جی امیر المومنین جی واقعتاً گل صحیح ہے آکھیا ماریا کیوں ہی اے ساڈے تو اگے ود گیا سی اسے جرم دے اندر میرے بیٹے نے مارے آئے کہن لگا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے نے امیر المومنین جی جرم تے میرے بیٹے نے کیتا میرا کی گناہ ہے حضرت امیر المومنین فرماندے نے عمر بن خطاب کہن لگے عمر بن عاص تیرے بیٹے نو کوڑے اسی طرح وجنے تے ہے نے پر تینو گورنری تو میں پیچھے ہٹان لگا ہاں تیری سیٹ اج تو بعد اوتھے کوئی نہیں تینو میں ریجیکٹ کرن لگا ہاں تیری نوکری ختم ہو گئی ہے امیر المومنین جی میرا کی گناہ ہے آکھیا تو سمجھ بیٹھے میں پنڈ دا تے علاقے دا چودھری تے سردار ہاں مینوں کون پوچھن والا ہے او تو اپنے بچے دی تربیت کیوں نہیں کیتی اور جناب قصور دے علاقے اندر سرداراں دے پتر اونوں جناب گیند وجی ہے اسے گیند دے جرم دے اندر جڑے نوجوان نے ماری او دا سیری اٹاں تے پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا گیا دس تو اپنے بچیاں دی تربیت نہیں ہو کردا حضرت امیر المومنین فرماندے نے او دس تیرا بچہ سردار تے تو چودھری بن گیا گورنر میں تینوں کتے مقرر کرن والا تو اپنے بچے دی تربیت کیوں نہیں کی دی امیر المومنین فرماندے نے ایک تے تیری نوکری ختم ہو گئی ہے دوسرا فرمایا نوجوان میرے دربار دے اندر آوے اگے آ جاندا ہے امیر المومنین فرماندے نے کوڑا پڑ جویں تینوں اینے ظالم نے مارے ہے اوویں تو ہی اپنا بدلہ لے کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے آئی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم نو جڑ تو ہی ختم کر دیتا ہے ظلم نو جڑ تو ہی مٹا کے رکھ دیتا ہے حضرت امیر المومنین فرمایا اگر میری حکومت دے اندر کتا بھی پیاسا مر گیا تے میں فاروق رب نو کی جواب دیواں گا اینا انصاف کرن والے اجے بھی نہیں ہو سمجھیا آتے نو میں سمجھاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کہ روئے زمین دے اتے لوکی 3 کام کرن گے اللہ دی طرفوں 4 عذاب نازل ہو جان گے اللہ 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 دے نبی جی کیڑے لوکاں نے کام کرنے نے ویکھیا جے ذرا اپنے گریبان دے اندر کیا اسی گناہ تے نہیں کر رہے جے اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو انہوں تو توبہ کرنی چاہیے دعا کر اللہ مینوں تینوں توبہ دی توفیق نصیب فرما دے نبی پاک فرما دے رہے سب تو پہلا جدو لوکی اپنیاں بچیاں دیاں شادیاں او جگہ تے کرن گے جتھے جہیز دی امید ہوئے گی اے کام جڑا پہلے کرنا ہے اللہ اللہ نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا جدو لوکی اپنے علماء حقہ دے نال علماء سو نہیں برے علماء نہیں جڑے حق تے چلن والے توحید پرست نے جدو لوکی توحید پرست علماء حقہ دے نال اپنے دل دے اندر بغض پیدا کر لین گے اے بھی گناہ جدو انہاں کول ہو جائے گا نبی پاک نے فرمایا نمبر 3 لوکی ظلم و زیادتیاں کرن لگ پین گے تے میرے محبوب فرماندے نے پھر 4 عذاب دنیا تے نازل ہو جان گے سب تو پہلا فرمایا عدالتیں دے اندر بیٹھن والے افسر اور رشوت خور بن جان گے رشوت خور اور نمبر 2 آپ نے فرمایا قید سالی نازل ہوئے گی چیزاں مہنگیاں ہو جان گیاں نبی پاک نے فرمایا کہ جدو تسی اے کام کرو گے انج دے عذاب پے در پے تواڈے تے نازل ہوندے جان گے دعا کرو اللہ مینوں تانوں ایسے فتنیاں تو محفوظ فرمائے اجے بھی نہیں جے سمجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا
ہمس علاقہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا مقرر کر دیتا گورنر، یا سعید بن جبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جدو مقرر کیتا نا ہمس دے علاقے دا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلایا، آپ نے پیغام بھیجیا، انہوں نے کچھ لوگ آئے اس علاقے دے، فاروق اعظم فرماندے نے سناؤ تہاڈا گورنر کیسا ہے؟ کہنے لگے جی بڑا چنگا ہے۔ اچھا پھر انج کرو تسی نا اوتھوں دے جننے بھی غریب لوگ نے نا انہاں دے نام لکھ کے لے آؤ، تے انہاں نام لکھ کے لے آندے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسرا خط پھڑیا تے نام پڑھن لگ پے، اونا ناماں دے وچ اونا غرباء دے وچ جڑا اوتھوں دا گورنر سی حضرت سعید بن جبیر او دا بھی نام آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم بڑے پریشان ہو گئے، یار ایک ہی گل ہے، غرباء دے وچ گورنر دا نام آ گیا، اللہ اللہ۔ تے آپ نے نا پیغام بھیجیا تے آپ فرماندے نے امیر المومنین کہن لگے سعید بن جبیر گل کی ہے؟ غریباں تے مسکیناں دے اندر تیرا نام آیا، گل کی ہے مینوں دس۔ کہن لگے امیر المومنین جی کئی دن ہو گئے نے میں فاقے کرنا وا، میرے گھر کھان نو شے کوئی نہیں تے میرا وظیفہ بھی کوئی نہیں لگا، میں اپنے ہاتھ نال جا کے مزدوری کرنا وا۔ اے حکمران تے گورنر کہ جڑے دنیا تے حکومت کر دے رہے نے، سعید بن جبیر آندے نے امیر المومنین جی میں اپنے ہاتھ نال کمائی کر کے لیاونا تے کھا لینا وا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم فرماندے نے میں 1000 درہم تیرے تک پہنچان لگا وا، اینا 1000 درہماں نو استعمال کر کے زندگی بسر کر لویں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں نو 1000 درہم دیتا جاندا ہے تے اپنی گھر والی کو چلے جاندے نے۔ گھر والی نے سمجھیا چلو گھر دے اندر پیسے آ گئے نے تنگی دور ہو جائے گی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میری گھر والی یہ زندگی تے گزر جائے گی، پر میں تیرے کولو اجازت لین لگا وا۔ کی میرے کولو سرتاج اجازت لینا چاہندے ہو؟ آکھیا انہاں پیسیاں نو میں غریباں وچ تقسیم نہ کر دیواں، یتیماں تے مسکیناں نو نہ دے دیواں۔ کہن لگی جویں تہاڈی مرضی ہے، رزق تے اللہ پاک دین والا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح 1000 درہم چک دے نے تے 1000 درہم جڑا غریباں دے گھر اندر تقسیم کر اوندے نے، آپ خالیت واپس آ جاندے نے۔ ہائے کیسے حکمران جڑے دنیا تے حکومتاں کرن والے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ فرماندیاں نے ساڈے گھر دے اندر 40 دن تک چولہا ہی کوئی نہیں سی چلدا، 40 دن تک ساڈی اسی بھکھاں کٹدے رہندے، نبی پاک روزہ رکھیا کر دے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن تک روزہ رکھیا کر دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ مال غنیمت آ جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام مال غنیمت اپنا ڈھیر سامنے لگیا ہویا ہے تے امی ایسا فرماندیاں نے میں بڑی راضی ہو جانی ہاں، اج ساڈے گھر دے اندر پیسے آ جان گے، چلو جناب آٹا آئے گا کھانا کھا لواں گے۔ امی ایسا فرماندیاں نے میں دروازے چوں ویکھ رہی ہاں میرے محبوب ہیں جو مال غنیمت ونڈ دے جا رہے ہیں، زور دی نماز ہوئی ہے، نبی پاک نماز پڑھ کے پھر مال غنیمت تقسیم کرن لگ پے، عصر دی نماز ہوئی نبی پاک پھر مال غنیمت تقسیم کرن لگ پے۔ میرے امی عائشہ فرماندیاں نے میرا محبوب جی میں خالی ہاتھ گیا سی او میں خالی ہاتھ گھر واپس آ جاندا ہے۔ اللہ اللہ، جی میں خالی ہاتھ گیا محبوبوں میں خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اسی اتھے ماڑے ہونے ہاں، غریب ہونے ہاں، منگ کے ووٹ لینے ہاں، گٹراں دے نالیاں دے سڑکاں دے پیسے لے کے لوکاں دے نال تے کروڑاں ارباں روپیے کھا جانے ہاں، سانو کوئی پوچھن والا ہی نہیں، جے کوئی پوچھے گا رات تو پہلے انہوں قتل کر کے لاش دی دفنا دتی جاندی ہے۔ آ ساڈیاں حکومتاں نے۔ دعا کرو اے اللہ انہاں نوں سمجھ عطا فرما دے۔ لوکاں دے نام دا پیسہ، مولوی صاحب 10 روپیے مسجد دے جناب جیب چ کوئی خدمت کر جائے تو ساری دنیا دی نظر ہوندی ہے، لو جی 10 روپیے مولوی صاحب نے اج لے لینے، اپنا پتہ نہیں پوری عوام تے کروڑاں روپیے کھا کے ہڑپ کر کے تے پتہ ہی کوئی نہیں، جے کوئی پتہ کرن لگ پے انہوں ختم کر دیندے نے، چھڈ دے ہی نہیں۔ اللہ اللہ،
نہ میرے بھائی ظلم زیادتی اگر دنیا اتنے کر لوے گا کنی دیر کرے گا، بالآخر رب دے دربار دے اندر تے جانا ہی جانا ہے۔ نبی پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا جدو لوکاں دلاں چ کھوٹ آ جائے گی نا، دل بھیڑے ہو جان گے، تے نبی پاک فرماندے نے اللہ چیزاں چو برکت ہی ختم کر دے گا۔ آپ 5 کلو چیزاں لے کے آئی دیاں نے، برکت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ شام نو پیسے ہوندے نے، سویر نو مک جاندے نے، برکت ہی نہیں۔ کہ یہ نیت دی اندر خلل پیدا ہو گیا ہے، دلاں چ کھوٹ پیدا۔ کیویں کھوٹ پیدا ہوئی ہے؟ ایک بندے نو اللہ نے گڈی دے دیتی، آندا لے مینوں میرے تو ود گیا، گڈی اینو مل گئی ہے۔ اللہ اللہ ایک بادشاہ اس طرح ٹردا جا رہا ہے، اس طرح انار دے باغ دے اندروں گزریا، ویکھیا ایڈے ایڈے موٹے انار نے۔ اللہ اللہ اپنے وزیر نو کہن لگا اے جڑا باغ دا مالی ہے اینو میرے کول لے آندا جائے۔ اے سامنے آ جاندا ہے، آندا جی بادشاہ دسو کی گل ہے؟ آکھیا اپنے باغ دے وچوں انار نچوڑ کے مینوں راستے جوس پلا دے۔ انہیں ایک انار توڑیا، ادھے انار نچوڑن دے نال گلاس بھر جاندا ہے، اینوں پیا دیندا ہے۔ انار دے اندر بڑا ہی ذائقہ ہے تے بڑا ہی میٹھا ہے۔ اللہ اللہ اے بادشاہ دے دل دے اندر خلل پیدا ہو گیا، اے دل دے اندر حسد پیدا ہو گئی۔ کہن لگا کیوں نہ اس مالی نو قتل کر دیتا جائے، اے باغ میں اپنے قبضے دے اندر کر لواں گا، اے باغ دا پھل بڑا میٹھا ہے، ایک دن مینوں فائدہ ملے گا، ایک حکومت چ پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا۔ اللہ اللہ اے بادشاہ نے اپنے دل دے اندر سوچیا، اے دل دے اندر کھوٹ پیدا ہو گئی ہے، اے دل دے اندر حسد پیدا ہو گئی ہے۔ انہیں جناب جدو اجے سوچ آئی ہے، کہن لگا مالی نو جا دوبارہ جا کے میرے واسطے جوس لے کے آ۔ اے ماغ دا مالی جیڑا ہے انہیں 3 انار نچوڑے نے تے گا گلاس جیڑا ادھا بھی نہیں پورا ہوندا۔ اللہ اللہ بالآخر لے کے آ جاندا ہے۔ بادشاہ نے جوس پیتا، بادشاہ پیندا ہے، آندا ذائقہ تے اگے والا کوئی نہیں، تے 3-4 تو انار بھی ضائع کر لینے، گلاس پھر بھی نہیں پریا، آندا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں۔ بادشاہ نے دل چ سوچیا کہ میں جڑی غلط سوچ اس بندے واسطے میں سوچ بیٹھا نا، شاید اسی وجہ تو ہی اللہ نے انار چو برکت ہی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ ساڈے بھی پیسے چ برکت کوئی نہیں، آئی وجہ 50,000 آ گیا، اچھا اینو انج کرو ایدی فیکٹری بند کروانے ہیں جی، نال دکان ہے برگر شامی والے دی، میں ٹکے کباب لائے نا، مینوں 20 سال ہو گئے، میرا گاہک پکا کونی ہے، کل لایا تے ایدی ہر شائی وکدی، انج کرو انہوں آکھو میں تینوں پیسے بعد دینا، انہوں فارغ کر دے۔ اللہ اللہ جدو ساڈیاں سوچاں انج دیاں بن جاندیاں نے نا، پھر یہی حال ہوندا ہے، پھر ٹیکس بھی دینے پیندے نے۔ اللہ اللہ پھر جناب بڑیاں بدماشیاں بھی چلنیاں پیندیاں نے، پھر ود تو ود تیرے تے ظلم کرن والے ظالم مقرر ہو جاندے نے، مسلط ہو جاندے نے۔ جدو اسی یہ سوچنے ہیں تو جدو اسی سوچی اللہ تو اینو ایک دکان دیتی ہے، میری دعا ہے ربا تو انہیں 2 دکاناں دے دے، اللہ تو اینو 5,000 دا، ربا تو 10,000 دے دے۔ فرمایا جدو تو اپنے بھائی واسطے دعا کرنے نا، فرشتے بھی دعا کر دینے، اللہ جو اے دے واسطے اے مانگدا ہے تو اینو بن منگے ہی عطا فرما دے۔ اللہ اللہ جدو اسی دعاواں کسے واسطے کران گے تے سانو بن منگیا ملے گا، تے جے ساڈے کو سارا کچھ ہویا، ساڈے دل چ نیت بھیڑی ہوئی تے جڑی چیز ہونی او دے چ بھی برکت ختم ہو جانی۔ اللہ اللہ اس واسطے شاعر آندا خلل پوے وچ نیت لوکاں، قہر الہی آوے، خلل پوے وچ نیت لوکاں تے قہر الہی آوے، چنگے وقت نہ بارش ہووے، چنگے وقت نہ بارش ہووے، چنگے وقت نہ بارش ہو، بارشاں نو ترس گئے لوگ، چنگے وقت نہ بارش ہووے، کھیتی کٹ پھل پاوے، نزدیک قیامت جو حاکم حسن تے ظالم حسن سارے،
میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے مسلمانہ دی جماعت دے اندر کوئی ایسی جماعت ہے جڑی باغی بن گئی ہے، سرکشی اختیار کر گئی ہے، مسلمانہ تے ظلم پئی کر دی ہے، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کوئی نہیں کر دی، حد تو تجاوز کر چکے نے، قدم قدم تے کفر دے فتوے پھیلاندے نے، قدم قدم تے مسلمانہ تے ظلم پہ کر دینے، ایسی جماعت دے نال لڑنا جہاد دے برابر ثواب ہے، انہاں نال ایتھوں تک لڑو حتیٰ کہ اللہ دی تے او دے رسول دی گل مان لین، انہاں کو تسی انہاں دے نال لڑنا ہے۔ ظلم کرنے والی جماعت جڑی ہے انہوں ظلم تو تسی روکنا ہے، نہ کہ ظلم کرنے والی جماعت دے نال تسی او دا ساتھ دینا ہے۔ اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سمجھو، میں اپنی بات نو ختم کر دیا۔ نبی پاک نے بیت اللہ بنایا، آپ دی عمر نہ جے 12 سال ہے، تے بیت اللہ دی تعمیر ہوئی نا تے حجر اسود دی واری آ گئی، تے ہون جڑے سن مکے دے قریشی وہ آندے سن اسی رکھنا ہے، اللہ اللہ۔ اس تو بعد جڑے گے سن اپنا ہاشمی وہ آندے نے اسی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیڈاں تے جڑے قبیلے سن انہاں کہ اسی رکھنا ہے، لڑائی بن گئی، 4 قبیلے چارے کٹھے ہو گئے، تلواراں کھچ لائیاں، انہاں کہ جڑا حجر اسود نو ہاتھ لائے گا اسی انہوں جی قتل کر دینا۔ اللہ اللہ، فیصلہ ہوگا، کمیٹی بہ گئی، انہیں کی کریے، انہیں تسی انج کرو جڑا فجر دی نماز تو پہلا جڑا بندہ بیت اللہ جو داخل ہو گیا نا اسی انہوں اپنا حاکم مقرر کر لیں گے، اپنا امیر مان لواں گے، چلو جی فیصلہ ہو گیا، لڑنا نہیں، چلے گئے۔ تے فجر لے کنے ہونا سی؟ اگر اوتھے آیا سی تے میرا محبوب آیا سی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نا فجر تو پہلا آ گئے، آپ کو یہ نبوت نہیں ملی لیکن دیکھو امانت، انبیاء معصوم عن الخطا نے، اللہ نے بچپن اندر انبیاء نو سمجھ دیتی ہوندی ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک بیت اللہ اندر داخل ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، صبح ہوئی نا تے چارے قبیلے ود تو ود بھجے آ رہے ہیں، جدوں نہ ساریاں ویکھیا نا کہ بیت اللہ دے اندر تے آمینہ دا چن بیٹھا ہے جی، سردار عبدل مطلب او دا پوترا بیٹھا ہے، اللہ اللہ، انہاں جدوں ویکھیا انہاں دی گردناں جھک گئیاں تے اے سوچن لگ پے ان چھوٹا جہا بچہ ہے شاید ساڈے تو فضیلت حاصل کر لوے، نبی پاک دے دل دے اندر کوئی نہیں، آپ فرماندے نے تسی بھی چودھری، تسی بھی چودھری، تسی بھی چودھری، تسی بھی سردار، اللہ اللہ، تواڈے وچ فرق کوئی نہیں، لیکن تسی لڑنا کوئی نہیں، انج کرو چادر لے کے آؤ، چادر لے آندی جاندی ہے، نبی پاک نے اس طرح پتھر اٹھایا، حجر اسود آپ نے چادر دے وچ رکھ دیتا ہے، نبی پاک فرماندے نے 4 قبیلیاں دے لوگ 4 پلے پھڑ لو، ایک ایک نہ پلہ پھڑ لیا، 4 پلیاں تو 4 قبیلیاں نے پلے پکڑے نے، انج حجر اسود نو نبی پاک نے اٹھایا، انج دیوار دے نال نصب کر دیتا ہے، تے نبی پاک دی اے جناب دنیا دے اندر اے نہ جدوں ویکھیا نبی پاک نے انصاف کر دیتا ہے، نبی پاک نے تے لڑائی ختم کر دیتی ہے، نبی پاک نے تے فتنہ ہی ختم کر دیتا ہے، انہاں سارے جدوں ویکھیا ادوں ہی کہن لگ پے سن سونیا تو امین ہے، تو امانتدار ہے، تو دیانتدار ہے، تو صداقت دا بھی پہ کرے، سونیا جو گل کرنا ہے اپنی زبان چو سچی گل کرنا ہے، اللہ جیڑی بھی گل نکل دی ہے تیری زبان چو سچی نکل دی ہے، کیوں نہ سچی نکلے، قرآن جو اعلان کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا علیہ السلام ادو تک بول دے نہیں جب تک عرش والا نہ بولائے، مدینے دے اندر اورینا قبیلہ آئے، اس طرح لوگ آئے نہ کلمہ پڑھیا، انہوں نہ آب و ہوا پسند نہ آئی، اللہ اللہ موافق نہ آئی، تے بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، نبی پاک نو کہن لگے جی اسی تے بیمار ہو گئے ہیں تے ہن سانو کوئی اپنا کوئی علاقہ دسو اسی اتھے ٹر جائیے، آپ نے فرمایا دور نہیں جانا، اے جنگل ہے مدینے تو تھوڑی جنی دور جا کے اتھے میرے چرواہے نے اونٹ چلا رہے ہیں، تسی انج کرو اونٹنیاں دا دودھ تے پیشاب ملا کے پیو، اللہ تانوں شفا دے دے گا۔ اے ہن ٹر گیا،
ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਊਂਠਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਫਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਊਂਠਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਊਂਠਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਰੈਨਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਟੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੁਰਤਦ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਰਡਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਰਦਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਤਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕਦੇ ਬਿਲਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ महफूज फरमाए, जालिम बंदे नूं अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। आखिरी बात है, इस वास्ते शायर ने बड़ा तर्जमा कीता, फरमांदे ने ओथे कदी नहीं रब भी रहम करदा, ओथे कदी नहीं रब भी रहम करदा, जिथे नीयतां दे विच खोट होवे उथों बरकतां रब उठा लैंदा, जिथे विच भरावां दे फोट होवे ओ चुगा कदी भी खैरी वसिया नहीं, ओ चुगा कदी भी खैरी वसिया नहीं, जिथे खुलक अखलाक दी टोट होवे उस वाज विच कदी नहीं असर हुंदा, उस गल विच कदी नहीं असर हुंदा, जिथे गल गल दे नाल चोट होवे। अल्लाह मैनू तुहानू दुनिया ते अदल दा तराजू कायम करन दी तौफीक नसीब फरमा दे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।